أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ تمہارا دوست تو در حقیقت اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے 4 آیتوں سے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ تم یہود و نصارہ اور کفار اور دشمنان اسلام جو ہیں ان سے دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ، ان کے ساتھ گہری دوستی قائم مت کرو، یہ حکم دیا گیا تھا، یعنی موالات جسے کہا جاتا ہے۔ ابھی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دوستی کے لائق اور مستحق کون ہے۔ تمہاری دوستی کے مستحق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے حقیقی کارساز، رفیق، ولی، مولا اور دوست ہیں، اور ان کے جو تعلق ہے کسی اور سے ویسا تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تعلق جو ہے غیر فانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دوسرے جن سے بھی تعلقات تمہارے ہوں گے وہ تعلقات ختم ہو جانے والے ہوں گے، اور اللہ کے رسول سے جو ہے تمہارا تعلق وہ بھی اللہ ہی کے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں، جس کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ ہی کے حکم سے بلاتے ہیں، تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا تمہارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور تیسری بات، جو تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، جن سے تم دوستی کر سکتے ہو، وہ مخلص مسلمان، یعنی وہ سچے مسلمان، نام کے مسلمان نہیں، وہ مسلمان جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ نمازوں کو قائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دوستی کے مستحق وہی لوگ ہیں جو ہے ایسے مسلمان ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کی روح اس میں بیان ہوئی ہے کہ یہ مخلص مومن اس طرح نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خشوع و خضوع کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ بھی ایسا ہی ادا کرتے ہیں کہ ان کے دل خدا کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ کبھی بھی اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں کرتے، فخر اور غرور نہیں کرتے، اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری اور فروتنی کے ساتھ جو ہے اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کو دوست بنا لے تو اللہ ہی کا گروہ ہے جو غالب ہو کر رہے گا۔ اس آیت میں خوشخبری دی گئی ہے ان مسلمانوں کو، اور ان کے غالب آنے اور ان کے کامیاب ہونے کی طرف سے بشارت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ لوگ یعنی کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے ہیں، ان سے گہری دوستی قائم نہیں کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور خالص مخلص مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کی دوستی ہوتی ہے، وہ دوست ان کے وہی ہوتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے جو کامل اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے جو لوگ ہیں، وہی اللہ کا گروہ ہے دراصل، یعنی جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر وہی اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا، غالب ہو کر رہے گا، اسی کی مدد کی جائے گی۔ اور اس بات کا مشاہدہ دنیا نے کر لیا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا کامیاب کیا، کیسا غالب کیا، اور کیسے جو ہے اس کی مدد فرمائی۔
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، جن کے دور خلافت میں کیسے کیسے فتنے کھڑے ہوئے اور کیسی بغاوتیں ہوئی، سرکشیاں ہوئی اور ارتداد پھیلا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور وہ ساری بغاوتوں کو کچلنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ غالب رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی کیسی طاقتیں سر اٹھائی ہوئی تھی، وہ سب کی سب جو ہے پاش پاش ہو گئی، اور بڑے بڑے جو پاورز تھے اس وقت کے قیصر و کسریٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پر لا کر گرا دیا، اور ساری دنیا میں جو ہے اسلام کی بات اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تقریباً 2.25 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی اس وقت، یعنی مکہ اور مدینہ سے لے کر جو ہے کہاں کہاں تک پہنچا دیا گیا، اور یعنی بیت المقدس تک جو ہے اسلامی حکومت قائم کر دی گئی۔ اسی طریقے سے جو خلفاء بعد میں آئے اور جو مسلمانوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، اور وہ خلق ملق نہیں ہوئے، انہیں غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی مدد فرمائی، ان کو غالب فرمایا، اور وہی کامیاب اور بامراد ہوئے۔ اس میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مان کر ان کے احکامات کی تعمیل کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، ان کو نیز دوسرے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہود و نصارہ جن کو اس سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، تو انہوں نے ان کو بڑا اپنے دین پر غرہ تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے دین نے ان کو جو ہے تباہ کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں اور ہمارے پاس بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، ہمارا دین سب سے اچھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دین حق اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میل جھول مت رکھو، ان سے دوستی مت رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ اس میں نماز کے لیے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا دینا، اذان شاعر اللہ میں سے ہے، اس کا اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو وہ دشمن ہے اسلام کا، اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھی جا سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو نماز اور اذان کا مذاق اڑاتے تھے، اسلامی شاعر کا مذاق کرتے تھے۔ اس میں اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نصرانی تھا مدینہ طیبہ میں، جب اذان دی جاتی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تو بدبخت کہتا کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک چنگاری اس کے گھر میں آ کر پڑی، اور رات میں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ چنگاری ان کے سارے گھر کو اور ان کے سارے خاندان کو جلا کر راکھ کرتی۔ یہ اس بات کا کیا یعنی دلیل تھی کہ جو اس نے اللہ سے مانگی تھی کہ جھوٹے کو جلا دے، تو جھوٹا وہی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے، ان کو عقل نہیں ہے، یہ بے عقل قوم ہے۔ حالانکہ بڑے دانشور ہیں دنیاوی اعتبار سے، اگر آپ دیکھیں بڑے کامیاب نظر آتے ہیں دنیا میں، یہود و نصارہ اور کفار کو آپ دیکھیں، لیکن یہ دنیاوی معاملات کی حد تک ہی ہیں، یہ عقل اور دانش ان کی یہیں پر چلتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ روم 21ویں پارے میں۔ یہ بہت اچھا جانتے ہیں دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی حالات سے بہت اچھا واقف ہیں، لیکن آخرت کے تعلق سے بہت بے خبر ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کے تعلق سے کچھ تیاری نہیں ہے، اور اس کا وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیوقوف ترین لوگ ہیں جو آخرت کی فکر نہیں رکھتے، اور مر کے جانے کے بعد کی جو دوبارہ زندگی
جہاں پر اٹھایا جائے گا اور ان سے سوال و جواب ہوگا اس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم اور اس کے سلسلے میں ان کی کچھ تیاری نہیں ہے۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ کہو اے اہل کتاب، تمہارے ہم پر برہم ہونے کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہدایت ہماری طرف بھیجی گئی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہی ہیں۔ اہل کتاب جو مسلمانوں پر غصہ ہوتے تھے اور برہم ہوتے تھے، ان پر عیب لگاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہو ان سے اے اہل کتاب، آخر کیا وجہ ہے کہ تم ہم سے جو ہے اس طرح غصہ ہوتے ہو؟ ہم میں کیا عیب تم نے دیکھا ہے سوائے یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ وما انزل الینا، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی جو قرآن کریم، اور وما انزل من قبل، اور اس سے پہلے کی ساری کتابوں پر بھی ہم ایمان لائے، لیکن تم لوگ تو ایسا نہیں کیے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، یعنی اس میں سے اکثر فاسق اور گنہگار اور نافرمان ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سب ایسے نہیں تھے، اکثر تھے، بعض لوگ اچھے بھی تھے اس میں، یہود و نصارہ میں، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ لوگ، یعنی ان کے پاس جو کتابیں آئی ہوئی تھی تورات اور انجیل، اس پر انہوں نے پورا عمل کیا، وہ اس وقت بھی مومن تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ پر قرآن نازل کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس قرآن کی اتباع انہوں نے کی۔ وہ حضرات جو ہیں خوشخبری کے مستحق ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں جو فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اس وجہ سے کہ جبکہ ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود تھیں اور یہ ساری جو ہے خوشخبریاں دے دی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے پیشین گوئیاں کی گئی تھی، اور ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اس کتاب پر ایمان لانا جو آگے آنے والی ہے اور اس نبی پر ایمان لے کے آنا تم، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا اور ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود ان کی کتاب کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں، جبکہ ان کی کتاب میں خود یہ بات لکھی ہوئی تھی اور یہ ہدایت موجود تھی۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے خود اپنی کتاب کو نہیں مانا، اس پر پورا ایمان تم نہیں رکھتے ہو۔ اگر تمہارا ایمان تمہاری خود کی کتاب پر ہوتا تو پھر تم کو قرآن پر ایمان لانا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا ہوتا، کیونکہ تمہاری کتاب میں یہی ہدایت تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور تم پھر مسلمانوں سے بغض رکھتے ہو۔ آخر بغض رکھنے کی وجہ کیا ہے، قصور کیا ہے، یہ تو بتاؤ۔ اگر یہی بات تم کو کھٹکتی ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی پر تل گئے ہو، ورنہ کوئی صاحب ایمان سچائی کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔